اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 141 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہے سبق آیت 142، آیت نمبر 142، اور یہاں سے ہمارا دوسرا پارہ بھی الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، سیقول ان قریب، اب یقول وہ کہیں گے، سفہاء سفیہن کی جمع ہے، سفہاء بے وقوف، من الناس من سے، الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم ما کس چیز نے، کس نے کیا چیز، ولا پھیر دیا، ہم ان کو کس چیز نے ان کو پھیر دیا، یعنی انہیں مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم ان سے، قبلتی قبلہ ہم ان کے قبلے سے، التی وہ جس، التی وہ جو، وہ جس، کانو تھے، علیہا علی پر، ہا اس پر، وہ جس پر تھے، قل آپ کہہ دیں، للہ لے کے لیے، اللہ کے لیے، المشرق و مشرق، والمغرب المغرب، اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط رستہ، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، یا لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے، قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے، تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تحویل کعبہ، یہاں سے جو یہ آیت ہے یہ تحویل کعبہ کے بارے میں ہے، تحویل یعنی پھیرنا۔ پہلے جیسے کہ ہم پہلے بھی جو ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے ہمارا کعبہ، مسلمانوں کا کعبہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اور وہاں سے پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ کو کعبہ بنا دیجیے۔ تحویل کعبہ ہے جو ہے ایک امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، اور جو ہے وہ تقرر جہت بھی تھا، ایک جہت کو مقرر کر دینا بھی تھا۔ بے وقوفوں سے مراد جو ہے وہ سفہاء، بے وقوفوں سے مراد یہاں مشرکین عرب اور علماء یہود اور منافقین وغیرہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کتنے مہینے تک، یہ سوال آتا ہے باقاعدہ کہ بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ماہ تک نماز پڑھی، 16 یا 17۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، چنانچہ اب حکم آ گیا، اس آیت میں جو ہے حکم آ گیا، اور آپ نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ آپ کے ساتھ کے نمازیوں میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کے ٹائم جو ہے وہ کہیں اور جا کر گیا، اپنے بستی میں چلا گیا ہوگا، تو وہاں جماعت جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو وہیں اس نے رکوع میں جماعت تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آ رہا ہوں،
یا ہو سکتا ہے کہ وہ عصر کی ہی نماز ہو، پہلے یہاں پہ ہو چکی ہو اور بعد میں وہ جب وہاں پہ پہنچا ہے تو عصر کی نماز کھڑی ہو۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے، رکوع تھا، رکوع کی ہی حالت میں، سیدھے بھی نہیں ہوئے، فوراً جو ہے انہوں نے نماز کے اندر حکم پر عمل کر لیا۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اگلے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، ظاہر ہے اسے 16-17 مہینے کے درمیان جو ہے بہت سارے لوگ شہید بھی تو ہو گئے تھے، یا مکہ مکرمہ میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہاں پہ بھی جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ تب فرمان ہوا کہ وما کان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کا جو ہے وہ ان کے لیے وہی حکم تھا، لہٰذا ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ آیت قد نرا، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو آپ اکثر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے۔ اچھا، یہی جو ہے وہ آ رہی ہے، حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ آیت پر جس پر فرمایا ما کان اللہ نازل ہوا اور ان کی نمازوں کی طرف سے اطمینان ہوا۔ اب بعض بیوقوف اہل کتاب نے قبلہ کے بدل جانے پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، سیقول الصفا، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہجرت کے وقت جو ہے، ہجرت کے شروع میں مدینہ شریف میں آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہود اس سے خوش تھے، لیکن آپ کی چاہت اور دعا قبلہ ابراہیمی کی طرف تھی۔ یہود بڑے خوش تھے کہ قبلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہمارا قبلہ بھی جو ہے بیت المقدس ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے، دل سے یہ چاہتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ ہم قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے۔ آخر جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے جھٹ سے اعتراض کر دیا، جڑ دیا اعتراض کو، جس کا جواب ملا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس طرف نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اس طرف جو ہے وہ نہیں کریں گے، ساری چیزیں سارے طرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں آپ دونوں رکن کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سامنے کعبہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کے صخرہ کی طرف آپ کا منہ ہوتا تھا، ایک ہی رخ ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ جا کر یہ معاملہ مشکل ہو گیا، اب بیت المقدس ایک طرف ہو گیا، بیت اللہ ایک طرف ہو گیا، تو کسی ایک طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، جو دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم قرآن میں نازل ہوا تھا، یا دوسری وحی کے ذریعے یہ حکم ہوا تھا۔ قرآن مجید میں صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں اور بتایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہو سکتا ہے کہ قرآن کا ہی حصہ ہو۔ بعض بزرگ تو کہتے ہیں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی امر تھا، آپ نے خود جو ہے وہ چنا تھا، اور مدینہ آنے کے بعد کئی ماہ تک اس طرف آپ نمازیں پڑھتے رہے، گو چاہت اور تھی، یہاں تک کہ پروردگار نے بیت العتیق کی طرف منہ پھیرنے کو فرمایا۔ بیت العتیق جو ہے وہ بیت اللہ کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلے نماز عصر پڑھی اور پھر لوگوں کو اپنے خطبہ میں اس امر سے آگاہ کیا، پہلے نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں عصر، بعض کہتے ہیں ظہر۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے اول کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے اور ظہر کی نماز تھی۔ اچھا، یہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، پھر باقی کی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی۔ یہ جو بنی سلمہ محلہ تھا، اس محلے میں مسجد بنی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد ذو قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ میں سے کوئی بھی جو بھی مدینہ منورہ گئی ہوئی ہیں تو انہوں نے ضرور مسجد ذو قبلتین دیکھی ہوگی، 2 قبلے وہاں پہ بنے ہوئے ہوں گے۔ آپ
جو ہے وہ دیکھنے والوں کو ہی اندازہ ہوگا کہ کس طرف جو ہے وہ رخ ہے، ایک قبلہ کس طرف ہے اور دوسری طرف کے قبلہ کس طرف ہے۔ حضرت نویلہ بنت مسلم فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے جب ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز میں ہی گھوم گئے، مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچی۔ پہلے جو ہے مرد اور عورتیں ساتھ جماعت کی نماز پڑھا کرتی تھی، مرد آگے ہوتے تھے اور عورتیں پیچھے ہوتی تھی۔ جب یہ گھومے ہیں تو عورتیں آگے آ گئیں اور مرد پیچھے ہو گئے۔ ہاں، اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ خبر پہنچی تھی۔ قباء، مسجد قباء جو ہے یہ دور دور محلے بنے ہوئے تھے نا، تو بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک حدیث یہ ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناسخ کے حکم کے لزوم اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کسی حکم کا جو ہے وہ تب جب ہمیں معلوم ہوگا، جب کسی حکم کے بارے میں جب تک علم نہیں ہے تب تک جو ہے وہ لازم نہیں ہوا، جب معلوم ہو گیا تب اب لازم ہو گیا ہے کہ اس حکم پر عمل پیرا ہوا جائے۔ جب اس کا علم ہو جائے تو وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہو۔ اس لیے کہ ان حضرات کو عصر، مغرب اور عشاء کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جو پہلے نمازیں اس قبلے کی طرف پڑھی تھی وہ ہو چکی تھی، ان کو جو ہے وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جو ہے انہیں اچھا جو لوگ جو ہے اس کی وجہ کبھی قبلہ کہتا ہے، اب باطل پرست کمزور عقیدے والے باتیں جو ہے بنانے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی اس قبلے کہتا ہے، کبھی اس قبلے اس کو قبلہ قرار دیتا ہے۔ انہیں جواب ملا کہ حکم اور تصرف اور امر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہی ہے، جدھر منہ کرو اسی طرف اس کا منہ ہے، بھلائی اسی میں نہیں آ گئی بلکہ اصلیت تو ایمان کی مضبوطی ہے جو ہر حکم کو ماننے پر مجبور کرتی ہے، اور اس میں گویا مومنوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم کی بجا آوری ہے، جدھر انہیں متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے یہ توجہ ہو جائیں۔ اطاعت کے معنی اس کے حکم کی تعمیل کے ہیں، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ بھی ہر طرف گھمائے تو ہم بخوشی گھوم جائیں گے۔ ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے ماتحت ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اس کے خادم ہیں، جدھر وہ حکم دے گا پھیر لیں گے۔ امت محمدیہ پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے کہ انہیں خلیل الرحمن علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ شریف خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، جو اسی اللہ لا شریک کے نام پر بنایا گیا اور تمام تر فضیلتیں جسے حاصل ہے۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بہت حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے۔ یہودیوں کو ملا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، پھر ان کو ہفتے والا دن ملا تھا، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے یعنی بیت اللہ، اور اس سے گمراہ ہو گئے۔ وہ ان سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہمارے آمین کہنے پر ہے، جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں۔ جب امام قرأت کر رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں تو سب باجماعت لوگ جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، تو ان کو بڑی جو ہے وہ اس پہ جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔